نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. یہ الحمدللہ ہمارا مقصد حیات کے سلسلے کے لیکچرز چل رہے ہیں، جس میں پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مقصد ہم نے دیکھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور حاصل کرنے کے طریقوں میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 دیکھی، جس میں کہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 کام ہیں۔ ایک یہ کہ کتاب اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، دوسرا یہ کہ تزکیہ فرماتے ہیں، تیسرا یہ کہ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں یعنی اس کے معنی بتلاتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یعنی کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ یہ حکمت قرآن شریف کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھاتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہم جو آخری ہمارا ٹاپک تھا ان 4 کار نبوت کے سلسلے میں یعنی تزکیہ، اس کی بات کریں گے۔ تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے کاموں میں سے 4 نبوت کے کاموں میں سے دوسرا کام تھا، جیسا کہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں دیکھا تھا۔ اور تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ ہے انسان کے ظاہر کو اور باطن کو پاک بنانا، اور اس کے لیے جو شعبہ وجود میں آیا وہ تصوف ہے۔ تو اس لیکچر میں اور اس کے بعد کے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم تصوف کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، تاکہ انسان کے ذہن میں جو بھی شکوک و شبہات اس سلسلے میں ہیں وہ دور ہو جائیں اور وہ اس مفید چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ مقصد حیات کے سلسلے کے یہ لیکچرز اس لیے شروع کیے گئے تھے کہ ہم مثنوی معنوی مولانا روم کا فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ مثنوی مولانا روم دلچسپ واقعات اور سبق آموز کہانیاں ہیں، اور بہت انوکھے پیرائے میں کی گئی نصیحتیں ہیں، جن کو سن کر انسان کی طبیعت ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، اس کو کانوں کو یہ باتیں سننا اچھی لگتی ہیں، وہ توجہ سے سن لیتا ہے، بور نہیں ہوتا اس کے اندر۔ لیکن ان سب کا مقصد انسان کو اللہ کریم کی محبت کی طرف راغب کر کے عملی طور پہ پریکٹیکلی بہترین اور فعال مسلمان بنانا ہے، یعنی کہ ایسا مسلمان بنانا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہوئے اپنا پورا پوٹینشیل یوز کرے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ وہ اپنے ایک ایک لمحے سے دنیا میں کلیکٹیو ویلفیئر کے لیے، اجتماعی فلاح کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں، پوری استعداد، پورے پوٹینشیل استعمال کرے، اور اس میں آخرت کو بھی نظر انداز نہ کرے، بلکہ دنیا کو اس طرح چلائے کہ آخرت میں بھی اس کے لیے اعلیٰ ترین درجات ہوں۔ تو یہ ایک کمپلیٹ مسلمان ہوتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی معنوی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مثنوی شریف کی کہانیوں ہی کو اپنا مقصد نہ سمجھے، بلکہ ان کے اندر جو سبق پوشیدہ ہیں ان کو حاصل کرے اور ان کو لے کر نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو، تاکہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اگر زندگی میں عملی طور پہ بہتری نہیں آئی، یعنی پریکٹس میں وہ چیزیں نہیں آئیں جو کہ مثنوی ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو پھر مثنوی شریف کے لیکچرز کو یا اس کی تعلیم کو ایسے ہی سمجھیں جیسے کہ کوئی آدمی کوئی مذہبی فلم دیکھتا ہے اور اس کے بعد بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھئی کیا جرنیل تھا اور کیا اس کی فتوحات تھیں اور کس طرح تھا، جیسے لوگ ارطغرل دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد آدمی اپنی مسلمانیت کے جذبے کو تو مطمئن کر لیتا ہے، لیکن اس کے عمل میں، اس کی پریکٹس میں اسلام کے لحاظ سے کوئی رتی برابر بہتری نہیں آئی ہوتی، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس چیز کا، بلکہ صرف آدمی ایک غلط چیز پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ دنیا کے غیر ضروری مشاغل چھوڑ کر دین کی ترقی کے لیے عملی کوشش کرنا، یہ صرف جب نصیب ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھ جائے کہ اسے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اور یہ منزل اس نے کس طرح حاصل کرنی ہے۔ یہ ڈیٹیل میں اس کو معلوم ہوگا، ان چیزوں کے اوپر وہ محنت کرے گا، تب وہ صحیح راستے پہ چل پائے گا۔ خالی فلمیں دیکھنے سے یا خالی دلچسپ باتیں سننے سے، چاہے وہ مذہبی ہوں، انسان عمل پر نہیں آ پاتا۔ اور جب انسان کی سمجھ میں اپنے مقاصد آ جائیں گے، اپنی پیدائش کا مقصد آ جائے گا، اپنی منزل کا پتہ چل جائے گا، تب اس کو مثنوی ایک رہنما روشنی نظر آئے گی، اس کو راستہ دکھا رہی ہے چلنے کے لیے۔
پھر انسان اس کے مضامین پر اشش کر اٹھے گا کہ واقعی کیا بات بتائی، یہ تو میں بہت دنوں سے تلاش کر رہا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہو، تو یہاں نکل آیا مثنوی شریف میں. تو پھر وہ مسائل کے حل دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے مسائل کے حل. تو انہی چیزوں کو واضح کرنے کے لیے مقصد حیات کے لیکچر شروع کیے گئے تھے. اور پچھلے لیکچرز میں ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا تھا کہ نمبر 1، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کریم کی رضا کی جستجو ہے، اللہ کریم کی عبادت ہے، اللہ کریم کی معرفت حاصل کرنا ہے. اور اس کے لیے اسے دنیا کی محبت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت کا مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر چلنا ہوتا ہے. نمبر 2، انسان پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازم ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. اس سے کوئی بچہ فرما بردار ہے تو اس سے زیادہ پیار کر لیا، کوئی بچہ نافرمان ہے تو چلو چھوڑ دیا اس کو اس کے حال کے اوپر، کوئی سزا وغیرہ نہیں دی. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو تعلیم دی ہے، جو ہم کو بتایا ہے، وہ یہ بتایا ہے کہ اطاعت گزار کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کا ظہور ہوتا ہے، اور نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا ظہور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت انسان کے اوپر کمپلسری ہے، لازم ہے، ورنہ اس کو دوزخ کے سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قہاریت کی علامت ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا اظہار ہوگا، تو وہ برداشت کے قابل نہیں ہوگا. اور اسی لیے قرآن شریف میں متعدد جگہوں کے اوپر، بہت سی جگہوں کے اوپر دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے. وہ جو بڑی مشہور دعا ہے نا قرآن شریف کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ یہ لوگ کیا دعا مانگتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کہ یا اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہم کو سب کچھ دینے والے، ہمیں دنیا کی ساری خیر عطا فرما دیں، دنیا کی ساری خیر عطا فرما دیں. اور وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت کے اندر جو خیر ہے وہ بھی ساری نصیب فرما دیں، آخرت کی خیر بھی نصیب فرما دیں. تو دنیا کی خیر مانگ لی گئی، آخرت کی خیر مانگ لی گئی. آخرت کی خیر میں دوزخ سے بچنا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوزخ کا عذاب اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک تیسرا جملہ ایڈ کیا، اور وہ اس لیے ایڈ کیا تاکہ وہ ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ بہت بڑی مشکل ہے. ورنہ دعا کے اندر دوزخ سے بچنا امپلیسٹ ہے. دنیا کی خیر کیا ہے؟ دنیا کی خیر میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. اور آخرت کی خیر کیا ہے؟ آخرت کی خیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچا لیں، یہ بھی شامل ہے نا اس کے اندر آخرت کی خیر میں. تو جب دونوں کی خیر مانگ لی گئی تو نافرمانی سے بھی پناہ مانگ لی گئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی پناہ مانگ لی گئی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقنا عذاب النار، اور دوزخ کی آگ کے عذاب سے ہم کو بچائیے گا. تو اللہ تعالیٰ الگ فرما رہے ہیں اس بات کو. دوزخ کا عذاب بہت خطرناک ہے. اس کے خوف میں آدمی کو مبتلا بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے کام بھی کرنا چاہیے. جو اس کو لائٹ لے رہا ہے وہ سمجھ جائے کہ میں بھی بہت بڑے خطرے میں ہوں، بہت بڑے خطرے میں ہوں، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں خطرے میں ہوں. جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے تو وہ خطرے میں تو رہے گا نا. جس کو یہ پتا ہے کہ بارود کے ڈھیر میں بیٹھا وہ احتیاط تو کرے گا، ماچس تو نہیں جلائے گا، لوگوں کو بھی منع کرے گا یہاں آگ نہ پھینکو. یہ والی بات ہے. اور تیسری بات ہم نے دیکھی کہ اللہ کریم کے احکام کا علم اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے ملتا ہے. دین کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور دین پر عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے. چوتھی چیز، اور یہ بہت اہم ہے، اور یہی ہمارے جو آئندہ لیکچرز چلنے ہیں ایک دو، ان کے اندر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے صرف ان کا علم کافی نہیں ہے. یہ انسان کا بہت بڑا امتحان ہے. علم حاصل کرنا ایک اسٹیج ہے، اس پر عمل کرنا دوسری اسٹیج ہے، ایک دوسرا چیلنج ہے. دیکھیں شریعت جو ہے اس پر عمل ناجائز اور غیر ضروری خواہشات کو ترک کرنے کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے، شریعت پر جب بھی عمل کریں گے تو کوئی نہ کوئی ناجائز خواہش چھوڑنی ہوگی یا غیر ضروری دنیاوی بکھیڑوں سے نکلنا ہوگا باہر. اب امتحان کی غرض سے انسان کے اندر ان چیزوں کی محبت رکھی ہوئی ہے. نفس جو ہے وہ دنیا کی خواہشات کے اوپر عاشق ہے، چاہے جائز ہوں چاہے ناجائز ہوں. دنیا کے ساتھ ایسا دل لگ جاتا ہے، ایسے انس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اسی میں مشغول رہنے کا دل چاہتا ہے.
اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو جو نمازی لوگ بھی ہیں وہ وضو کر کے اٹھتے ہیں کہ ہاں بھی فرض پورا کرنا جانا تو ہے، لیکن دھیان دنیا کی طرف لگا ہوتا ہے مستقل کہ باقی یہ کریں گے، اب یہ کریں گے، اب یہ کریں گے، حتیٰ کہ آج کل کا دور ہے، کمزوری کا دور ہے، نماز کے اندر بھی دھیان آخرت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کے بجائے دنیا کی طرف لگا ہوتا ہے۔ تو شریعت پر عمل دنیا کے اندر مشغولیت کو چھڑواتا ہے، ناجائز خواہشات کو چھڑواتا ہے، لیکن نفس جو ہوتا ہے وہ ان کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، ان کی محبت انسان کے اندر بلٹ ان ہے، تو ان خواہشات کو ترک کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیا راستہ نکالتا ہے؟ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ نہیں شریعت میں یہ بات منع نہیں، یہ اس طرح ہے، وہ فلاں مولوی ٹھیک کہتا ہے، یہ والا مولوی بہت سخت ہے نا، تو وہ شریعت کے اصل احکامات کو جاننے سے کوتاہی برتنا شروع کرتا ہے۔ وہ جاننے نہیں چاہتا کہ شریعت کے اصل احکامات کیا ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی خواہشات پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے، خواہشات چھوڑنی پڑ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے لاشعور میں شاید یہ بات ہوتی بھی ہے کہ اگر میں نے صحیح بات معلوم کر لی تو مجھے فلاں چیز اپنی چھوڑنی پڑ جائے گی۔ تو ایسا انسان اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے کیونکہ وہ صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ عز و جل کے احکامات سے روگردانی کر رہا ہے، ان کی طرف سے بے اعتنائی کر رہا ہے، ان کو جاننے سے کوتاہی کر رہا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی خواہش کو ترجیح دے رہا ہے۔ سورہ قصص میں آیت نمبر 50 ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتے ہیں، اس طرح کرو۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ پھر اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جان لیں کہ یہ یقیناً صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب انسان دین کے احکامات سے منہ موڑتا ہے تو اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ اس کے اندر سمجھ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے چیز کا، اس کی سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا پردہ اس کی خواہش کی پیروی ہے۔ وہ حق جاننا نہیں چاہ رہا بلکہ وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ میری یہ خواہش پوری کسی طرح ہو جائے، کوئی ایسا مطلب نکلا ہے ان آیات کا، ان حدیث کا، کہ یہ میری خواہش پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، تو خواہش کی پیروی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ میں پھر کہوں گا وہ حق جاننا نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ شاید میں غلط سوچ رہا ہوں، میں غلط خواہش کر رہا ہوں تو مجھے پتہ تو چلے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ ڈھونڈے گا تو اس کو صحیح راستہ مل جائے گا، لیکن جب وہ خواہش کی پیروی کر رہا ہوگا تو اس آیت کے مطابق وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر نہیں آئے گا، کوئی نہ کوئی راستہ اور ڈھونڈ لے گا۔ اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا؟ جو صرف اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہو بغیر اس رہنمائی کے جو اللہ عز و جل کی جانب سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو دلوں کی دنیاوی خواہش کے سامنے مجبور ہو جانا اور اللہ کریم کی راہ کو چھوڑ کر اس چند دنوں کی زندگی کی لذتوں پر، چند دنوں کی زندگی، ٹھیک ہے نا، اس کی لذتوں پر قناعت کر جانا کہ چلو یار جنت کون دیکھے گا، وہ تو بہت دور ہے، ابھی تو یہ مل رہا ہے، یہ لے لو نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل دنیا کی محبت میں مخمور ہیں، مجہول ہیں، غائب ہو چکے ہیں، اور ان میں اللہ کریم کی خشیت یعنی ڈر، خوف اور محبت اتنی نہیں ہے کہ وہ دنیا کی محبت کو کاٹ سکے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی محبت زیادہ شدید ہے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کم ہے۔ خشیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتی ہے خشیت۔ تو عربی میں ان دونوں کے الگ الگ مطلب ہیں، اردو میں دونوں کا مطلب ہم خوف لے لیتے ہیں۔ تو خوف تو ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے کسی چیز سے ضرر پہنچنے کا خوف، جیسے شیر کا خوف ہوتا ہے، لیکن خشیت کے بڑے باریک معنی ہیں۔ خشیت ہے کہ کسی محبوب شخصیت کی ناراضگی سے ڈرنا، تو اس کا مطلب صرف ضرر پہنچنا نہیں ہے بلکہ اس کی ناراضگی سے ڈرنا بھی ہے۔ تو خشیت زیادہ براڈ میننگ دیتی ہے۔ تو اللہ کی خشیت کے ساتھ محبت شامل ہوتی ہے، جب محبت ہوگی تو خشیت ہوگی نا۔ اگر اتنی خشیت نہیں ہے کہ دنیا کی محبت کاٹ سکے تو پھر ابھی آدمی بڑے خطرے میں ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 107 ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یہ مرتد لوگوں نے ایمان لانے کے بعد جو کفر اختیار کیا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا،
یقیناً اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو راہ راست نہیں دکھاتے۔ لیکن یہاں پر بڑے خوبصورت پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی کہ دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو اللہ کریم کی محبت سے زیادہ محبوب رکھا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کمپیریبل ہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یہ تو بڑے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، تو یہ تو عوام کو مخاطب کرنے کے لیے، عوام کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسان پیرائے میں بات کی، جو بات آدمی سمجھ سکے، جس کو کمپیئر کر سکے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے کمپیئر کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو نعمتیں ہیں جنت میں اس سے بہت زیادہ ہیں، دنیا کی زندگی میں جو مشکلات ہیں آخرت میں اس سے بہت زیادہ ہیں۔ تو بڑا سمپل کمپیرزن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اس کو بھی نہ سمجھے تو اس کی تو عقل پر ماتم ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جب اللہ کی رضا ملے گی تو آخرت کی زندگی خود بخود بہتر ہو جائے گی اور دنیا کی زندگی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جب کوئی انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا اپنے ارادے اور خوشی سے فیصلہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یار بس ٹھیک ہے، آخرت میں سب کچھ ہوگا، پتہ نہیں کب ہوگا، ابھی تو میری چیزیں سامنے ہیں نا، ابھی تو یہ چیزیں سامنے ہیں میرے، میں ان کو لے لیتا ہوں۔ تو جو اتنا ناسمجھ ہوتا ہے کہ اپنی ارادے سے اور خوشی سے فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے دل کو قرآن شریف میں بیمار کہا گیا ہے، اور ایسے دل کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہم نے دیکھا نا، اس سے پہلے کی آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، پھر اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھاتے۔ کیا مطلب ہوا کہ جب کوئی دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے گمراہی سے نہیں روکا جاتا، بلکہ اس کی گمراہی کو بڑھنے دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے فیصلہ تو کر لیا نا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے سننا ہی نہیں ہے، تو اب اس کو ہدایت ملنے کے راستے تو بند ہو گئے، اس کی گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ تو اس لیے اس نے خود فیصلہ کر لیا، اب وہ چلا گیا اس راستے کے اوپر۔ اگر اس نے یہ کہا ہوتا کہ یا اللہ میری خواہش تو دنیا کی ہے، لیکن میں جانتا ہوں آپ کے وحی کے ذریعے مجھے معلوم ہوا ہے، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس کی پیروی میں آپ کی رضا نہیں ہے، آپ کی رضا شریعت کی اطاعت میں ہے، تو میں آپ سے یہ بڑی عاجزی سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے دنیا کی محبت سے بچا لیں، مجھے سے نکال لیں اور اپنے رستے پہ چلا دیں۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتا، یہ دعا کرتا، تو گو اس کے لیے دنیا چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن ہدایت اس کے لیے بند نہ ہوتی۔ اس دعا اور خواہش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس نے ارادہ ہی کر لیا کہ نہیں جی میں نے سننی نہیں یہ بات، میں دنیا کے پیچھے چلوں، جیسے ابو جہل نے کیا تھا، اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس نے کہا میری سرداری جاتی ہے۔ اسی طرح فرعون کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس کو معلوم ہو گیا تھا، لیکن اس نے کہا میری بادشاہت چاہتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح نمرود کو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن اس کی بادشاہت جاتی تھی، تو اس نے اپنے ارادے سے فیصلہ کر لیا۔ تو یہ تو کفر کا فیصلہ تھا۔ اسی طرح نافرمانی کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، جب آدمی اپنے ارادے سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی یہ خواہشات نہیں چھوڑ سکتا، تو مجھے ایسا مولوی چاہیے جو ان باتوں کو جائز قرار دیتے۔ تو جب وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں ہدایت کے لیے، اس کے کام اہل حق علماء کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ یا میں کفر کی بات نہیں کر رہا اس کے، یہ بات کر رہا ہوں گناہ گاری میں پھر وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ گناہ گاری میں اگر ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کسی وقت دنیا پرستی شاید اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کر دے کہ اس کا ایمان بھی سلب ہو جائے، خطرے میں وہ ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 10 میں دل کی اس بیماری کے بارے میں بتایا گیا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس چیز کو دل کی بیماری کہا گیا ہے۔ تو ہم نے پچھلی 2 آیتوں میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انکار انسان کی اپنی خواہش کی پیروی کی وجہ سے ہوتا ہے، خواہش پرستی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ خواہش پرستی سورہ نحل کی آیت نمبر 107 کے مطابق دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی میں پریفر کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، ترجیح دینے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان باتوں کو دل کی بیماری کہا گیا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کو زیادہ محبوب رکھنا دل کی بیماری کہا گیا ہے۔